سلامی لینوں نے کیا کیا جفا کی نشہ کی ہوئی عالم مشکل کشا کی سلام یہ معنی ہے تسلیم و صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بھی شین کہ قاتل کے حق میں بھی شین نہ چھوٹی دم مارگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی چکی سے مجرو دونوں رہے چکی سے مجرو دونوں یہ حالت مخدوم ہے یہ کہتی تھی بنتے علی وقت غارات کچھ عیش عمر قیمت نہیں اس رضا کی میرے سر پر رہنے دے سکو میرے سر پر رہنے دے سکو کہ یہ تو نہ چادر ہے خیر تماشائی کہتے تھے کوفے میں عسکر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب جن کو محتاج ہے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب دینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی سلامی بستر سے تتراجے اٹھی تھام کا رسال خبر نبی بباد آخری بڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو گا دو صاحب بہن کرو کچھ دو صاحب بہن کرو کچھ میرا ذات تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سن چے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سن چے رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو
کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی خدا اٹھا پڑھنے کے واسطے کبھی خدا اٹھا کہتی تھی گا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بسی کو چھوڑ کل سونے گھر میں سونا ہے بسی کو چھوڑ سننا وصیت ہے میری اس وقت آئی ماں فضا سے میرے بعد عدالت لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت تو بشام دو بیٹیاں دو بیٹے بس اب خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بس اب خدا کھانا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے حق کے حوالے تم یہ تمہارے ہوا حق کے حوالے تم یہ تمہارے ہوا آرزوں کے قبر میں مجھ کو لیتا شبیر میرے مردے کا مقبل کو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچائے ڈر نہ جائے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں یہ تھے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں یہ تھے ماں چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مارتے تم سے چلو دیکھے کیا لوکا تم سے چلو دیکھے کیا لوکا کے غسلے دیا موت کا بیان حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے مسلح کو اپنا کیا زہرا نے مسلح کو اپنا کیا مکہ لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور بولو ڈاکے بندر نبی کی قضا اور بولو ڈھاگے ملتا نبی کی قضا سلامی جاگدا ہے رنجو غم قاسا نداور کا قلق ستین کا زہرا کا حیدر کا پیغمبر کا قلق ستین کا زہرا کا حیدر کا پیغمبر کا علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مار کا فیصل حق کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا یہ پانچوں سورہ دل پنجت
کی شان میں آئے قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا جل کا جاگنے کا قبر کا برزخ کا محشر کا جل کا جاگنے کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شن گوارا کر لیا مٹنا حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب اتنے صدمے جانے خارے شہ پر ردا کا قید کا بچوں کا قبر کا برادر کا ردا کا قید کا بچوں کا قبر کا برادر کا سکینہ لے گئی ہے 5 اس باغ عالم سے تماشوں کا رسن کا باغ کا سفید گوہر کا تماشوں کا رسن کا باغ کا سفید گوہر کا خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بان کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محضر کا بان کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محضر کا سلامی جاگزا رنجو خاصا جو پر شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلایا نام لے کے عمر پاسوان کا ہمارا بھائی حمزہ کیا تو نے کان کا ہمارا بھائی حمزہ کیا تو نے کان کا میرے رستمونا اماد حسین کو نوکا بچیوں کے اٹھا لو حسین کو بچیوں کے اٹھا لو حسین کو شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدان نگاہ کی رات فضل جنان نے دیکھا اور آکی رو کر حسین بولے کہ وزیلہ کے رو کر حسین بولے کہ وزیلہ کے کسے طلبدار کیجئے
کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کے بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنے جے شہیدہ میں غور کرے آرام کر دے علی اکبر میرے کدار کر دے علی اکبر میرے کدار دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کوئی صدمے تکا ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگہاں بوسوں کر حسین پکارے یہ یہاں بوسوں کر حسین پکارے یہ یہاں بیٹھا جو ذوالجلال کے یہاں پتر زین سے دعا کرتے ہوئے نکلے زمین سے کرتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہاں ہے یہ گہر زخم یہ گرمی الماء آ کر سنبھالتے نہیں عباس کا ہماری گود میں آؤ نثار ماں ہماری گود میں آؤ نثار ماں مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہیں واری تیرے پالنے والی کے ہاتھ ان ہاتھوں کا ملا جو سارا حسین کو گھوڑے میں ڈال دارا حسین کو میدان سے ڈالے دوڑ کے مارا حسین کو خدمت میں آپ کی اجتماع سے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے مرحومہ خورشید زماں بیگم مرحوم سید احمد علی جعفری مرحومہ انیس فاطمہ مرحومہ تحسین فاطمہ وقار فاطمہ مرحومہ اقبال النساء بیگم اور تمام مرحوم مومنین کے ایک اور بلد ترین مومنین کی خدمت میں جو مجالس کا سلسلہ اس بارگاہ میں چل رہا ہے، آپ کی خدمت میں ان مجالس میں مناجات مفاتیح الجنان پر ایک ایک مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ مرتبہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت مناجات خائفین
کے اوپر آپ کی خدمت میں ذکر ہوا، اور انشاءاللہ اسی طرح جب بھی یہاں پر مجلس پڑھنے کا ہمیں موقع مل جائے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ اس اعتبار سے آج تیسری مجلس ہوگی جو مناجات کے عنوان سے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد والی مناجات خائفین کے بعد والی آپ کی خدمت میں اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ توجہات کے لیے ایک بلند ترین صلوات بلند ترین صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ، فرمایا مالک موجود نما انداز، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، یہ جملہ بھی عظیم الشان دعا کے درمیان کا جملہ ہے جو مناجات کے سلسلے ہی سے جڑا ہوا ہے، اور انسان کے لیے وہ عظیم الشان دعا بے انتہا وسیع ہے کہ اپنی ساری زندگی اگر اس پر غور و فکر و تدبر کرتے ہوئے گزارے تو بشر کی سوانح حیات اس دعا کو سمجھنے کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ اس عظیم الشان دعا کی بہت ساری خاصیتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ اس دعا کی طرف آج مقصد نہیں ہے، لیکن دعا کمیل کے درمیان میں جہاں مولانا کمیل کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے پکارنے کا سلیقہ بھی سکھایا، یعنی کہ جب اللہ کو پکارا جائے تو اسے کس طرح پکارا جائے۔ کیا بات، کتنے انداز اہل بیت نے اس کو پکارنے کے لیے بتائے ہیں کہ آواز دینے والوں کی زبانیں آواز دیتے دیتے تھک جائے گی، لیکن جن الخاب سے اس کو انہوں نے نوازا ہے وہ الخاب تمام نہیں ہونے والے۔ ایک سے ایک عظیم الشان صفت کے ذریعے جس میں سے ایک میں ارشاد فرمایا یا غایت اعمال العارفین، اے وہ جو عارفین کی امیدوں کا مرکز ہے، وہ جو عرفان رکھنے والوں کی امید کی غایت ہے، یعنی وہ منزل منتہا کہ جہاں پر جا کر ساری امیدیں رک جائے، ٹھہر جائے، پوری ہو جائے، اس وجود کو کہا جائے گا غایت اعمال العارفین۔ لیکن آپ کی خدمت میں آغاز سے پہلے پھر سے وہی بحث جو کہ بہت ہی زیادہ لطیف بھی ہے اور ضروری، کہ بھئی آخر انسان کی زندگی میں مناجات کی ضرورت کیا ہے، آخر اس سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے، مناجات اس سے سکھائے کیوں گئے۔ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں جب بھی مناجات کا تذکرہ ہوا دعاؤں کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ مناجات کے انہی تمام الگ الگ مقاصد میں ایک وجہ یہ ہے
کہ اہل بیت نے یہ چاہا کہ ان کے چاہنے والوں کو مناجات کے ذریعے سے عزت عطا فرمائے. اہل بیت نے یہ چاہا کہ ان کے چاہنے والے دنیا میں بے آبرو نہ ہو جائے. کیا کہنے؟ ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے جو ایک سلیقہ سکھایا گیا اس سلیقے کا نام مناجات ہے. آپ اگر غور کر کے کسی کی زندگی دیکھیں گے تو جس کی سوان حیات میں دعا کرنا نہیں پایا جاتا وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. کیا کہنا؟ وہ دنیا میں اپنی آبرو کھو دیتا ہے. کیسے؟ جسے دعا کرنے کی عادت نہ ہو وہ لوگوں میں اپنی آبرو کیسے کھوتا ہے؟ کیونکہ بشر ہے اگر تو بشر کی سوان حیات میں وہ لمحے کئی مرتبہ آتے ہیں جہاں اسے کسی کی ضرورت پڑ جائے. کیا کہنے؟ کسی مشکل میں پھنس گیا, ضرورتیں درکار آئی. اب جب ضرورت مند ہونا, محتاج ہونا بشر کی صفت ہے, بشر کا لازمہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا تو اسے کسی کو تو پکارنا ہوگا ہی ہوگا. تو جب مصیبت میں گرفتار بشر اس ذات مقدس کو پکارتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ جب کوئی اسے آواز دے تو وہ بے آبرو نہیں ہوتا, وہ بے عزت نہیں ہوتا. بھلے ہی اس کی وہ خواہش, اس کی وہ دعا اسی لمحے پوری نہ ہو. بھائی کوئی چیز کی آپ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں گھر مل جائے, کوئی چیز مل جائے, بھلے ہی وہ دعا اسی لمحے پوری نہ ہو لیکن آبرو محفوظ رہ جاتی. کیا کہنے؟ لیکن اگر مانگنے والا اسے چھوڑ کر کسی سے بھی سوال کرے گا تو وہ اپنی آبرو کو داغ پر لگا. یعنی اہل بیت نے ہمیں جو عظیم الشان تحفے عنایت فرمائے ان میں سے ایک ہے کہ مناجات کے ذریعے سے وہ اپنے چاہنے والوں کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے دعا مانگنے والے عزیز ہوتے ہیں, ان کی عزتیں پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرورت کا اسی سے اظہار کر رہے ہیں. اب دیکھیے, حالانکہ آپ کی خدمت میں گفتگو ہوئی تھی ایاک نعبد, مجالس چل رہے تھے, حالانکہ ایاک نستعین تک پہنچے نہیں تھے, لیکن ہے تو یہی جملے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی صرف تیری عبادت اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں. یہ ہے دوران نماز پڑھنے والے کا اعتقاد, اس کا دین, اس کا ایمان. کتنی مشکل بات ہے, چلیے عبادت کے لیے آسان ہو جائے, لیکن نستعین میں کون کھڑا اترے گا؟ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. زندگی بھری پڑی ہے دوسروں کی مدد سے. پیدا ہی ہوا تو جب بچہ ہے, طفلی ہے, آغاز ہے, آغاز ہی اس کی حیات کا لوگوں کی مدد سے ہے. بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں تو پھر اب کیا کرے؟ ماں پالے گی, باپ خیال رکھے گا, آہستہ آہستہ بڑا ہوگا. جب تک اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہمیں کسی اور سے مانگنا نہیں ہے, اس ایج تک پہنچتے پہنچتے اسے پتا چلے گا اس کی ساری زندگی دوسروں کی امداد سے بھری ہوئی ہے. تو جب اتنی زیادہ زندگی میں مدد درکار ہے تو آخر کیسے وہ یہ کہے کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ ایاک نستعین, ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جبکہ جب تک یہ سورہ, یہ تلاوت, یہ آیت کی تلاوت جب تک اس پر واجب ہوئی اس وقت تک وہ اتنی امداد سے گزر چکا تھا کہ اس کی زندگی کا ایک دن بھی دوسروں کی مدد کے بغیر خالی نہیں ہے. تو اگر 14 برس کے سن میں اسے شعور آئے
کہ بھئی تجھے یہ کہنا ہے کہ سوائے اس کے کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو وہ پلٹ کر جب اپنی زندگی کو دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ اس کا ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جس میں اس نے صرف اس سے مانگا ہو۔ کیسے پورا کیا جائے؟ یعنی دیکھیے، حالانکہ تفاصیر بیان ہوئے، ایاک نستعین میں بہت سارے لوگوں نے الحمد پر تو بہت زیادہ لوگوں نے تذکرہ کیا، تفسیر میں ان کی تعبیر میں، لیکن ایاک نستعین کے اعتبار سے جو ایک مصرع انیس نے لکھا، ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی ایاک نستعین کی تفسیر والی کوئی کتاب، کوئی بہت سارے والیومز یا بہت بڑی ایک کتاب یا کوئی ایک ورق، کوئی کچھ بھی ویسا نہیں ملا جیسا ایک مصرے میں انیس نے یہ لکھ دیا کہ ایاک نستعین کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ بھائی گھر میں پہنچے، بچوں نے ماں باپ سے کہہ دیا، ماں سے کہہ دیا کہ بھوک لگ رہی ہے، تو کھانا کھلانے میں محتاج ہو گئے ماں کے۔ ماں سے کیوں کہا؟ رازق تو وہ ہے، تو پھر ماں سے کیوں گزارش کر رہے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ ایاک نستعین کا یہ دائرہ علی کی محبت سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایاک نستعین کی یہ گنجائش روز محشر ہر اس شخص کو شرمندہ کر دے گی جو علی کا محب بھی نہیں تھا اور ایاک نستعین بھی کہتا تھا۔ بھائی بھلے ہی اللہ حساب لے یا نہ لے، لیکن اگر یہ آیت ہی اٹھ کر کھڑی ہو جائے کہ بھئی تو نے میری تلاوت جب کی ہے تو پھر میری اس حقانیت کا، میرے حق کا تو نے کیوں خیال نہیں رکھا؟ جب تو کہہ رہا تھا ایاک نستعین تو پھر تو دوسروں سے کیوں مانگ رہا تھا؟ آیت کا سوال اگر ہو جائے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ الفت علی وہ دائرہ ہے جس دائرے تک ایاک نستعین کا پھیلاؤ ہے۔ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اگر عالم شعور میں پہنچ جانے کے بعد کوئی اس آیت کی تلاوت کرنے والا بھی ہو اور اگر علی کے دشمن کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایاک نستعین کا گنہگار ہو گیا۔ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس صرف کو اگر نبھانا ہو تو علی کی محبت سے نبھایا جائے گا، کیونکہ اگر الفت علی نہیں رکھتے ہوئے کسی شخص کا آپ کو یقین ہے اور اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو نماز میں ایاک نستعین کہنے کا حق کھو چکے ہیں۔ اور دیکھیے جو مرثیہ آپ نے کتنے مرتبہ سنا، نہ ہمارا دل بھرتا ہے، پتہ نہیں نہ آپ کا بھی دل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ملاقات کا سید الشہداء کی اس شخص سے جو ملاقات سے گزر رہا تھا، تو اس وقت اب اس نے گزارش کی کہ آپ میرے پاس پانی ہے کچھ، آپ پانی پی لیجیے۔ تو امام نے بیان کیا کہ بھئی اب پانی میرے کس کام کا ہے؟ میں تو پانی پینے والا نہیں ہوں، ہاں اگر تجھے کچھ چاہیے تو تم مجھے بتا کہ تجھے کیا چاہیے، کیونکہ میری زندگی کا تو یہ آخری دن ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میں تجھے دے دوں، تو لے جا۔ لیکن جو ایاک نستعین کی تفسیر کا جملہ آ گیا درمیان، کیونکہ وہ بھی ایاک نستعین کہنے والا ہے، بھائی مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اب اسے معلوم نہیں سامنے کون ہے، آخر مدد لے کیسے؟ کیونکہ جب کہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو کسی سے مدد کیسے لے سامنے؟ تو ایاک نستعین کے دائرے کو بتاتے ہوئے جو جواب انیس نے لکھا بیت میں سید الشہداء کا کہ بے کس ہوں گو کہ آج
बेकस होंगो के आज तो आली मकाम हो बेकस होंगो के आज तो आली मकाम हो शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम यानी कितनी दूर तक अनीस ने इस बात को लिख दिया कि भाई तुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तू इय्याका नस्तईन के हक को निभाने के लिए कुछ सोच रहा है तो तू फिक्र न करना, मैं भी अली का गुलाम हूँ। और अगर अली की मोहब्बत रखने वाले से मांग रहा है तो अब भी तू इय्याका नस्तईन के जुमरे में शामिल है। यूं मांगा गया। तो अब देखिए, यानी बहुत ज्यादा बात तुलानी ना हो जाए, लेकिन परवरदिगार आलम ने मुनाजात के जरिए से लोगों की आबरू को महफूज रखा। अली ने दुआएं इसीलिए नहीं सिखाई कि लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। दुआ एक ऐसा वसीला है सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिसके जरिए से अहले बैत ने अपने चाहने वालों की इज्जत को महफूज कर दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्योंकि मांगो, दुआ करो, सवाल करो, मुनाजात की आदत रहे तुम्हारे मिजाज में। भाई तुम्हें एक तिनका चाहिए हो या पूरी कायनात चाहिए हो, तुम उसी से मांगो, क्योंकि उससे कुछ भी मांग रहे होंगे, वो ख्वाहिश भले ही उस वक्त पूरी हो या ना हो, मगर तुम्हारी आबरू महफूज रहे। लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी चीज भी किसी और से मांग ली तो भाई वो मिलना या ना मिलना तो अलग बहस है, लेकिन आबरू दांव पर लग गई। इसीलिए अहले बैत ने दुआएं सिखाई। वही दुआओं और मुनाजात के जरिए से उन्होंने अपने चाहने वालों की आबरूओं की हिफाजत की। तो अब देखिए, जिस मुनाजात का आपकी खिदमत में आज ये जो इरादा है, तीसरी मजलिस हो गई, यानी अगर सीरीज वाइज जमा कर ले, किसी तरह गैप भले ही दरमियान में क्यों ना आ जाए, लेकिन 10 दिन 15 दिन होंगे तो ये पूरी मुनाजात की कैफियत तमाम हो ही जाएगी। शाकीन पर बहस हुई थी आपकी खिदमत में, बहुत खाइफीन पर तज़किरा हुआ। इस दुआ का नाम है मुनाजात राजी, यानी रजा वालों की इबादत, मुनाजात। अब ये लफ्ज़ रजा कंफ्यूज कर देता है बहुत मरतबा। रे जीम अलिफ, रे जीम ऐन, दोनों रजा। तो एक रजा के माना है उम्मीद रखना, एक रजा के माना है पलटना। हालांकि बहुत करीब है एक दूसरे से, क्योंकि पलटते भी वही हैं जिससे उम्मीद होती है, लेकिन लफ्ज अलग अलग है। तो ये जो आपकी खिदमत में राजीन है, ये रे जीम अलिफ वाला है, यानी उम्मीद वाला। मुनाजा के राजी किसे कहते हैं? रजा। रजा का मतलब है उम्मीद। उम्मीद बहुत तवज्जो है, आसान नहीं है किसी के पैमाने उम्मीद पे आ जाना। एक किरदार की जरूरत होती है, एक सवाने हयात पीछे होती है, एक पैकर होता है, सरापा एक वजूद की कैफियत होती है, तब कहीं जाकर वो किसी की उम्मीद का मरकज बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मीद पर आना सबके बस में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपके सामने फिरते रहते हैं, लेकिन आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका किरदार वहां तक पहुंचा ही नहीं कि जहां उनसे कोई उम्मीद लगाई जाए।
بھائی توجہ ہے؟ عمارت بنا لینا آسان ہے، محل کھڑا کر لینا آسان ہے، ملک پہ بادشاہ ہو جانا آسان ہے، لیکن ایک روٹی کی بھوک اگر کسی کو لگ جائے تو اس وقت ان کی امید بن جانا مشکل ہے۔ بھائی ہوگا گھر میں دسترخوان، بہت لذیذ کھانے ہوں گے، آپ کو روزانہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے مل رہی ہوگی، بہت ساری اللہ کی نعمتیں، تو وہ دسترخوان اتنی بڑی بہت ساری نعمتوں سے اپنے گھر میں بچھا دینا آسان ہے، لیکن کسی بھوک کے موقع پر آپ کا یاد آ جانا یا اس کا آپ سے امید لگا لینا مشکل ہے۔ تھوڑا سا مومنین کی طرف جائیں۔ دیکھیے یعنی بات زیادہ دیر تک نہ ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ امید کا مرکز بننا بہت بڑی بات ہے، بھلے ہی وہ ایک نوالے کی کیوں نہ۔ زمانہ ہے ایسا، ملتے ہیں آپ کو لوگ کہ انسان بھوکے مر جاتے ہیں لیکن انہیں وہ نہیں ملتا جن سے ان کی امید جڑی ہوئی ہو کہ بھئی شاید اس کے اندر ہمیں کھانا مل جائے۔ اس پیمانے پر امید کا بہت گہرا رشتہ وفا سے جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی امید شفٹ ہو رہی ہے، کبھی اس سے امید لگا لی، کبھی اس سے امید لگا لی، کبھی اس سے امید لگا لی، تو یہ آپ کے بے وفا ہونے کی دلیل ہے۔ امید کا شفٹ ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ انہیں وفا کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب جب یہ امیدوں والا یعنی دنیا کا ماحول امیدوں کا علی کی خدمت میں جب پہنچا تو آنے والے کو مناجات سکھاتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرما، مولانا ارشاد فرما یہ بتا کہ اگر 100 لوگ ہیں امیر رئیس اور تو اکیلا غریب، تو یہ بتا تجھے امید کتنوں سے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ بھائی 100 لوگوں سے امید ہوگی کیونکہ سب کے پاس ہے، ایک میں ہوں۔ علی نے جواب دیا اگر 100 سے یعنی تیری امید ہے تو تیرا یہ کردار دین کا کردار نہیں ہے، تجھے اس وقت بھی ایک ہی سے امید ہو۔ کیونکہ اگر امید ادھر ادھر پلٹ رہی ہے کہ بھئی یہاں سے نہیں تو وہاں سے نہیں تو وہاں سے نہیں تو وہاں سے، تو مطلب یہ ہے کہ تو وفا کو پہچانتا ہی نہیں ہے، عزت و کردار کو پہچانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تیری امید کا خیام نہیں ہے۔ تو امیدیں بھٹک رہی ہے یہاں سے وہاں۔ بھائی دیکھیے دعا پڑھنا اور پھر دعا کے نتیجے میں ملنا وہ ایک الگ بحث ہے، وہ لاسٹ میں 2 منٹ ہم آپ کی خدمت میں کریں، لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے کہ لوگ اپنی اپنی حاجات کی خواہشات کے لیے دعائیں پڑھیں۔ امید شفٹ ہو گئی تو بھائی یہاں سے وہاں چلی گئی، وہاں سے وہاں چلی گئی، تو اس کے کردار کی کمزرفی، وفا سے ناآشنائی وغیرہ بہت ساری۔ تو جواب دینے والے کے لیے ضروری تھا زمانے کے ماحول میں جو نیک کردار لوگ ہوتے ہیں وہ اس زمانے کی کیفیت کو دیکھ کر مایوس ہو کر بھٹک بھٹک کر ایک مرکز کا پتہ لگانے کی امید سے علی کی بارگاہ میں آئے۔ توجہ نہیں، یعنی کردار دیکھیے، شخصیت دیکھیے، مزاج دیکھیے، طبیعت دیکھیے کہ جب فرات کے اوپر صفین میں حملہ کرنے کے بعد علی نے قبضہ کر لیا، لوگوں نے مولا کے چاہنے والے جب فرات پر تعینات ہو گئے اور پانی کے اوپر قبضہ کر لیا، تو
تو دشمن کے خیمے سے مشکیزہ لے کے ایک شخص آیا. واہ 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 کیا سبحان اللہ. خیمے کا پردہ ہٹا کے نکلا. یعنی کردار اس لفظ کو بدلا کر کہیں اور لے کر چلا گیا. اسے پانی کے ملنے کی امید نہیں تھی, اسے پانی کے ملنے کا یقین تھا. دشمن ہے جانتا ہے لیکن یقین پر ہے کہ بھئی پانی ہمیں روکا نہیں جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ مناجات کا سلسلہ پتہ نہیں, دیکھیے زندگی موقع دے نہیں دے پتہ نہیں, لیکن کبھی انشاءاللہ بہت فرصت کا زمانہ مل جائے تو اس پر گفتگو ضرور ہوگی. کیا سکھا دیا؟ مانگنا سکھا دیا. یعنی مانگنا سکھانے کا یہ انداز تو دیکھیے. ابھی کمزور کو مانگنا سکھاتے الگ بات تھی کہ کمزوروں کو مانگنے کی عادت ہوتی, لیکن ایسے سکھانے والے کہ مانگنے کا وہ انداز سکھا دیا کہ بلند ترین ظرفوں کو اپنے آپ پر ناز ہونے لگا کہ ہمیں یوں مانگنا آتا ہے. بھائی انسانوں کی بات نہیں, فرشتے, انبیاء, جنہ فہرست لگی ہوئی ہے. اور انسانوں میں بھی جو بلند ظرف والے ہوتے ہیں مجال ہے کہ زبان کھل جائے, لیکن ایسے باغ غیرت باظرف لوگوں کے لیے مقام شرف میں کھڑا کر دیا مانگنے کے موضوع ہی کیا کردار ہے یار, مانگنے کو شرف بنا دیا. مانگنے کی شرمندگی سے مانگنے کو شرف میں تبدیل کیا مانگنا سکھا دیا. تو وہ اسی امید سے ابھی ایسے زمانے میں امید کہاں ملے, اس ڈھونڈتے ڈھونڈتے بارگاہ علی میں پہنچ گیا. تو جو شرط پہلی رکھی, یعنی اس کے جمل اس مناجات کے الفاظ سے آپ کو سمجھ میں واضح ہو جائے گا بہت. جو شرط پہلی رکھی, اچھا دیکھیے, امید ٹوٹنا, پھر امید سے ٹوٹنے کے بعد انسان کا مایوس ہونا اور امیدیں چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں نہیں, ہم نے کوشش کی, ایک آدھ مرتبہ نہیں ہوا, پھر بعد میں آپ نے امید چھوڑ دی. تو اب کیا ہوا, کہا کہ اب یہ ذہنیت آئی, اب یہ کردار آیا, یہ مزاج آیا کہ بھئی اب بھوکے مر جائیں گے, لیکن اب روٹی نہیں مانگیں گے, کیونکہ امیدیں تو ٹوٹی, اس کی وجہ سے یہ مزاج پیدا ہو گیا. لیکن یہ کن کی بحث ہے؟ غیرت دار لوگوں کی بحث ہے, کمزوروں کی بحث نہیں ہے. وہ تو پھر یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں تو چلتا رہے گا اس سے. لیکن وہ جو غیرت دار ہوں گے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, حالانکہ جہاں پر مانگا تھا وہ انتہا آزمائے ہوئے لوگ تھے. لیکن دنیا ہے, انسان ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس وجہ سے مدد نہیں کر رہا تو اس کا دل نہیں چاہ رہا. مولانا ارشاد فرمایا بہت سارے مقامات پر بھائی وہ خود پریشان ہوتا ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کرے لیکن کر نہیں سکتا. اب وہ اپنی بات نہیں بتاتا, آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے مدد نہیں کی, جو بھی ہو گیا. ایسے کردار میں جمع ہونے لگے. تو معجز نما الفاظ ہے, ابلیس کو ابلیس کہا گیا نا امید ہونے کی وجہ سے. یعنی ابلیس نے مایوسی اختیار کی
نا امید ہو گیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا. کون ہے؟ کا جو اللہ سے مایوس ہو گیا. تو یہ کس قسم کا گناہ ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں مگر آپ مسلمان باقی رہیں گے. کوئی شراب پینا مسکرا گناہ ہے عظیم. کیسا جملہ مولا اجازت فرماتے ہیں کہ بھائی ایک خطرہ شراب کا تو دریا میں گر جائے, دریا میں گر جائے. حالانکہ شریعت میں آپ کو سے وہ پاک ہے. آب جاری میں اگر ایک خطرہ گر جائے تو شریعت میں وہ پاک ہے. پاک وہ دریا جا کر کہیں کھیت میں پہنچ جائے اور اس سے گھاس اگ جائے, اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے تو علی اس گھوڑے کی سواری نہیں کرتا. کتنی دور تک بیان کر رہا ہے. اتنا بڑا گناہ, لیکن مسلمان رہے گا. چوری گناہ ہے حرام, لیکن چوری کرنے کے بعد مسلمان رہے گا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کو اسلام سے باہر لے کے چل رہے ہیں, جیسے کہ اگر آپ نے کفر کیا, شرک کیا, اب مسلمان ہی باقی نہیں رہے, اب باہر چلے. لیکن نا امیدی وہ گناہ ہے جس نے صرف کافر نہیں بنایا, ابلیس بنا دیا. اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہونا ابلیسیت ہے. اب وجہ دیکھیے, ہم دو چار جملے اس میں سے آپ کیوں ایسے ہے. بے انتہا دین اہل بیت نے ناپسند کیا نا امید ہونے کو, تاکہ بھائی کچھ بھی حالت ہو, کیسی بھی کہہ دیا, لیکن امید زندہ رہے. تمہاری ابھی رجا زندہ ہے, ابھی پلٹنے کی گنجائش باقی ہے, ابھی بھی تم دل لگاؤ, امید نہ توڑو. کیونکہ ابلیس نے امید توڑی تھی, اس نے خود ہی طے کر لیا کہ بھائی میں بخشا نہیں جاؤں گا جو بھی ہوا, اور خداوند عالم کی بارگاہ سے نا امید ہو کر پلٹا ابلیس ہو گیا. اتنا بڑا عیب نا امید ہونا, لیکن اس عیب کو مقام بدل کر کمال میں علی نے ڈالا. ارشاد کرنا جیسے اللہ سے نا امید ہونا ابلیسیت ہے, فرماتے ہیں دنیا سے نا امید ہو جانا بے نیازی ہے. کیا جملہ کہہ دیا یا علی, بھئی اللہ سے مایوس ہونا نا امید ہونا ابلیسیت ہے, دنیا سے نا امید ہونا بے نیازی. یعنی اگر کوئی نا امید ہونا کسی سے اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو مولانا ارشاد فرمایا دنیا ڈیزرو کرتی ہے. دنیا سے نا امید رہو, بے نیاز رہو, اسی سے امید لگاؤ اور اسی کی عطا کے لیے کوشش کرو. بھوک لگ رہی ہے, کوئی آ کر روٹی دے دے گا, یہ امید نہ لگاؤ. تم جستجو کرو, وہ روٹی دے گا, یہ سن امید کو کام کرو, یوں چلے. تو اب وہ پہنچا جب کہ ہم کیا کریں, تو مولا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے راجے ہونے کے لیے, یعنی راجین میں شامل ہو جا کے بھی سب سے پہلے ضروری ہے کہ سب سے نا امید ہو کر تیری امید کا صرف ایک مرکز رہے. کیونکہ امید کا ڈسپلن ہی یہی ہے کہ امید صرف ایک سے ہو. تو بھائی اب ایک سے ہو تو کس سے ہو, تو کہا ایسے سے نہ ہو. بھائی دیکھیے توجہ رہے, یعنی مومنین کے درمیان میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو عیب کی بات ویسا نہیں,
لیکن بشر ہے، ورنہ ایسے سے رہو، امید ایسے سے ہی لگاؤ، ایسے سے نہ لگاؤ کہ جس کے اختیار سے کبھی کچھ باہر ہو جائے۔ ڈسپلن امید کا لگانا ایک سے ہے، کس سے لگائے؟ مولا میں ایسے ہی نہیں کہا اللہ سے لگاؤ، لیکن علت بھی بیان کی جملے کے ساتھ ساتھ۔ ارشاد فرماتے ایسے سے لگاؤ جو ہر چیز پر قدرت کرتا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایسے سے نہ لگاؤ جس کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو۔ بھائی بھلے ہی چاند کا مقام یہاں سے وہاں کر دینا، یہ کس کے بس میں ہے؟ کسی بھی بس میں نہیں ہے نا۔ تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ بھائی ان کے بس میں نہیں ہے ان کے بس میں ہے، یہ ساری چیزیں تو انسان کے اختیار سے باہر ہی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا بھائی کچھ بھی ہوگا، ایک دن کا ہی چھوٹا سا اختیار کے باہر ہے، کہاں ہے؟ بس پھر امید کیوں لگائی؟ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ تم آنا امید ہو جائے گا۔ لہذا ایسے سے امید لگا جس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، تاکہ وہاں نا امیدی کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو۔ وہ بے نیاز ذات اس نے اپنی بے نیازی کے اظہار کی خاطر جب اپنی امید کے مرکز کو زمین پر بھیجا تو ہزاروں مثالیں سامنے آئی، انسان بھی، فرشتے بھی، اجنہ بھی، انبیاء بھی، ہر کوئی جب اس بارگاہ سے مدد مانگنے کے لیے آیا، سوال یہ اٹھا کہ بھئی آپ کا یہاں سے امید لگانا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہا کہ بھئی یہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے ایسا جو ان کے اختیار سے باہر ہو۔ یعنی انسان کہاں ان باتوں کے اوپر غور کرتا ہے؟ مصیبت میں یا علی مدد کہنا اللہ کی علی کل شیء قدیر ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ بھائی کیا کریں گے؟ پھر کیا آپ اس سے مانتے رہیں گے؟ نوح کشتی طوفان میں آ گئی، کیا کیا؟ کس نے بچایا؟ آیا تھا کیا وہ جس نے کشتی کو بازو ہٹا دیا؟ یعنی کچھ تو تھا ایسا۔ نوح کو اس پر اعتماد، اسے ان ناموں پر اعتماد، آدم کو اس پر اعتماد، اسے ان ناموں پر اعتماد، ابراہیم کو اس پر اعتماد، اسے ان ناموں پر اعتماد، موسیٰ کو اس پر اعتماد، اسے اپنے ناموں پر اعتماد، عیسیٰ کو اس پر اعتماد، اسے ان ناموں پر اعتماد۔ یعنی اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کی تعویل مومن کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ مصیبت کے درمیان میں یا علی مدد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ڈسپلن ہے مناجات کا، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے، یہ رنگ نہیں ہے دنیا کا رنگ، یہ انہی لوگوں کا رنگ ہے بوزر جیسے، تو سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں ریگستان میں بے چلے، شک بے شک، وہ مزاج درکار ہے، ان لوگوں کی دنیا، ان کی بستی کی مزاج کی گفتگو رکی ہے مناجات۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا یہی ہے، پروردگار عالم ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ عنایت فرمائے۔ اب یہ دعا رجا کی دعا، یعنی آپ اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، مشکل میں، کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ دعا ہے کہ جو پڑھی جائے تو راستے بنتے ہیں۔ بشر کو کیا پتا کہاں سے بچ گیا راستہ، لیکن کچھ ہو گیا معجزہ، تو کہا پھر کی کیوں نہیں دعا؟ پہلا سوال تو یہی ہے، مصیبت میں رونے سے بہتر پوچھا جائے گا نا، بھائی گاڑی نہیں تھی اب روتے پڑے ہوئے،
کوئی گاڑی نہیں ہے، گاڑی نہیں، ان کے پاس کار ہے، ان کے پاس ٹرین ہے، ان کے پاس پلین ہے، ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم نے کہا بھائی اس شکوے سے پہلے دعا کیوں نہیں کی؟ جو تجھے چاہیے تھا تو نے مانگا کیوں نہیں؟ کتنا آسان تھا. اب قیامت کے دن سب پریشان ہو جائے. واقعا ہم نے مانگا تو نہیں تھا اور شکوے کرتے ہوئے نکل گئے. مانگ لیتے تو نہ جانے کیا مل جاتا. تو کہا پہلے سوال تو کر لو، پہلے مانگ تو لو. مصیبت میں مبتلا ہو کر آواز تو دو. بھائی ہم نے نبیوں کو مبتلا کر دیا مسائل، ارے کیا کہہ دی کیا کہہ دی. تاکہ وہ ہمیں آواز دے. وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے، ہمیں آواز دی، ہم نے انہیں بچا لیا. ابراہیم آگ میں جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں آواز دی، ہم نے انہیں بچا لیا. اگر وہ یہ کہہ کر روتے کہ بھائی نمرود کے خلاف طرفداری میں سارے لوگ ہیں، میرے خلاف نمرود ہے، ساری چیزیں آگ تیار ہو گئی، مجھے آگ میں ڈال دیا جا رہا، یہ کیا ہے؟ مسائل بھی اگر ہوتے تو پھر کیا کیفیت ہی الگ ہو جائے. لیکن درمیان راہ ہی صحیح، راہی میں صحیح، لیکن مانگ اسی سے رہے تھے. پروردگار تو مدد کر، اس نے مدد کرنا. تو یہ مناجات ہے راجین بھی کہتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ساری امیدیں ختم ہونے کے بعد جب تمہارا ایک مرکز ہو جائے تو پھر پہلے اس مرکز کو طے کر لو اور پھر اس کے بعد آواز. اب تک کی توجہ رہے، دلائل پہلے بعد میں سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من اذا سألہ عبد آتاہ. اے وہ شروع ہوئی دعا. یا من اذا سألہ عبد آتاہ. اے وہ کہ جب کوئی بندہ اس سے آواز دیتا ہے تو وہ اسے عطا کرتا ہے. جب کوئی اسے آواز دیتا ہے تو وہ اسے عطا کرتا ہے. یہ اس کی پہلی صفت بیان کی جاتی. یعنی مناجات کا رنگ ایسا ہے کہ ضرورت جو آپ کو پڑی ہوئی ہے وہ درکار وہ کہیں ہٹ جائے گی کوئی نہیں. انسان کے یقین میں اضافے کی کیفیت الگ آ جائے جب وہ گزرے گا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ بھئی یہ اس کا مزاج ہے، یہ اس کی کیفیت ہے. تو اب وہ ضرورت کے پورے ہونے پر زیادہ توجہ نہیں دے گا بلکہ اس کی توجہات اس طرف ہٹ جائیں گی اور وہ اپنے یقین و فخر کی منزلوں میں ڈوب جائے گا. اے وہ جو عطا کرتا ہے جب کوئی اسے آواز دے. وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِندَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ. اور جب کوئی اس سے کوئی امید لگاتا ہے وہ اسے امید کو پورا کرتا ہے. وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ خَرَّبَهُ وَعَجْنَاهُ. اے وہ کہ جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے. جب کوئی اس کے قریب جائے تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے. لفظ قرب مناجات میں لفظ قرب اور لفظ دنا یہ دو استعمال. قرب اور دنا دونوں کے معنی نزدیک ہے. جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے. تو یہاں سے زمین کی اس مقام سے سفر کرتے ہوئے جب چلے معراج پر رسول سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو ظاہر سی بات ہے اب لامکان تو کہیں ملنے والا ہے نہیں، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر. لیکن قرب کی جب جستجو دیکھی عبد کی طرف سے قرب کی اس منزل کو دنا میں ڈھالا. جب آواز دی میرے قریب آؤ اور وہ خود اس کے قریب آ گیا. یعنی آپ دیکھیے معراج کو منزل ملنا بہت مشکل بات تھی کیونکہ جب آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسے سفر پر نکل گئے جس کی منزل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ لامکان میں کہیں ملے گا نہیں. لیکن معراج کو اگر منزل ملنی ہو
تو کیا ضروری تھا کہ بھائی وہ اپنی قربت میں آگے آئے. بندہ چاہے کتنی بھی کوشش کرتا رہے لیکن اگر وہ قریب نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا. لیکن اس نے معراج کے سفر کو منزل منتہا تک پہنچایا. جب ملاقات رسول کی علی سے ہوئی تو آواز دی معراج پوری ہو گئی. معراج پوری ہو گئی یعنی غربت کا سفر ختم ہو گیا. کتنا مشکل سفر تھا اگر ختم ہوا. کہاں ملے گا وہ مل نہیں سکتا. اب ملے گا نہیں تو معراج جاری رہے گی, سفر جاری رہے گا. سفر کر کے آنا اس کا مل جانا کتنی عجیب بات. اور اتنی جلدی مل گیا کہ ابھی زنجیریں در ہل ہی رہی تھی. ملاقات کر کے آ گئے. اتنی جلدی مل گیا. کیسا ملنے والا ہے شریع رضا کہ جلد ملتا ہے, جلد راضی ہوتا ہے, جلد سنتا ہے. جلد سننے والا, جلد ملنے والا, جلد راضی ہو جانے والا. دیری اس کے پاس نہیں پائی جاتی, فوراً ہو جاتا. اتنی دیری سے دنیا ہمیں لگ رہی ہوگی بھائی 60 سال اتنا طویل عرصہ, لیکن موت کے بعد اس سمجھ میں آئے گا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ بہت جلد ہو گیا. تو اب دیکھیے وہ کہ جب کوئی اس کے قریب آتا ہے وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْإِسْيَانِ سَتَرَ عَلَى ذَنْبِهِ. اور جب کوئی گناہ کرتا ہے, اب دیکھیے امید کس سے لگائے, اس کا ڈسپلن دیا گیا. جب اسے کوئی آواز دو, اس کے جب کوئی قریب جائے تو وہ نزدیک آ جاتا ہے, اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. گناہوں کو منظر عام پر لانے والے سے امید نہیں لگائی جاتی. امید لگانے کے لیے ستار العیوب ہونا شرط ہوتا ہے. امید لگانے کے لیے عزتوں کا محافظ ہونا شرط ہوتا ہے. جو کسی کی عزت کو اچھالنے کا عادی ہو اس سے کبھی امید نہیں لگتی. ہے وہ کہ جو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر پردہ ڈالتا ہے. وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَنَهُ وَكَفَى. اور جب کوئی اسی پر توکل کر دیتا ہے, اسی پر اعتماد کر, اسی پر ہر چیز اپنی ڈال دیتا ہے, تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بے شک. یعنی آواز دی جا رہی ہے ابھی اس کو کہ کیسا ہے وہ, کیسا ہے وہ. ان تمام جملوں کے درمیان میں دیکھیے سوال کرنے پر عطا کرنے والا, قریب آنا, دنا والا, ان کے درمیان میں پردہ پوشی, گناہوں کی پردہ پوشی کا جملہ رکھ کر علی نے پڑھنے والے کے یقین میں اضافہ کر دیا. کیا وہ سوچتا رہے گا کہ بھئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایسا جملہ درمیان میں رکھ دیا کہ اسے دیکھ کر وہ کہیں کہ بھئی ایسا تو ہوتا ہی ہے. ورنہ اگر پردے نہ ڈلتے تو پھر کیا عالم ہو جاتا. الہی من الذی نزل بک منتسما قرا. دیکھیے ایک جملہ ہم خاص آپ کی خدمت میں جو رکھنا چاہتے ہیں ہے وہ کہ جب کوئی اس کی بارگاہ میں مہمان بن کر آتا ہے, ایسے ہی الفاظ رکھے قرات فما قریتا ومن الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک. جو دروازے پر اس کے آئے اسے مایوس ہونے لگے. فما اولیتہ آیحسن ان ارجع عن بابک بالخیبۃ مصروفا. تو کیا یہ یعنی ایحسن کیا یہ ایسا ہو پروردگار, کہ ایسا ہو کہ میں اپنی امید کو تیرے دروازے سے کہیں اور ہٹا لوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری امید کا مرکز تیرا دروازہ ہٹ کر کوئی اور ہو جائے.
या अली या अली या अली या अली अय्यासुलो अन अर्जिया अन बाबिक, तेरे दरवाजे से मेरी उम्मीद हट नहीं सकती। वाह 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 राजीन मुनाजात पढ़ रहे हैं, ये फरिश्तों की एक सब का नाम है। तो जितने नाम है सारे ये सब फरिश्तों की एक कैटेगरी है अलग जो अल्लाह ने बना दी, उनकी जिंदगी ही यही है। वो मुनाजात पढ़ रहे हैं और उनकी जबान पर ये अल्फाज आए हैं कि यदि तुझसे नहीं हट रही, क्या ऐसे हो सकता है कि तुझसे हट जाएगा? नहीं, ऐसे क्या हो सकता है कि उम्मीदें हमारी तेरे दरवाजे से हट जाए। राजीन की तवज्जो उसकी तरफ और उम्मीदों का मरकज उसका दरवाजा। यानी अजीब कैफियत है, घर में रहने वाला तो वो हो नहीं सकता, लिहाजा उसका दरवाजा ही उसके सवालों का जवाब देगा। मैं अपनी उम्मीद को तेरे दरवाजे से कहीं और हटा नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि तेरे बाप को छोड़कर वलस्तु आरिफा सिवा, वलस्तु आरिफा सिवा। क्यों? क्योंकि मेरे परवरदिगार, मैं तेरे सिवा किसी को जानता ही नहीं हूँ। क्या जुमला बयान फरमा? तेरे दरवाजे से ना उम्मीद होकर कहीं और हट नहीं सकता, और मैं तेरे सिवा किसी को जानता ही नहीं हूँ। क्या हकीकत बयान फरमा दी। सबसे पहली ये तो कि एक बशर दूसरे बशर को जानता नहीं है। आपको कैसे मालूम कि उसने आपको क्यों नहीं दिया? दिल की बदमाशी थी, हसद थी, जलन थी, क्या चाहता था? मजबूर था, मोहताज था, खुद परेशान था, क्या था? नहीं मालूम। मतलब इरफान में कमी हो गई। इस एतबार से आप देखेंगे तो बेटा बाप को नहीं जानता, बाप बेटे को नहीं जानता। ठीक है, बहुत ज्यादा जानता है दूसरों से कंपेयर करने पर, लेकिन पूरा नहीं जानता। बेशक। ताकि परवरदिगार, मैं उम्मीद को हटा नहीं सकता क्योंकि मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ तुझे जानता। वलस्तु और आरिफो सिवा का मौलम बिल एहसान मौसूफा। है मेरे परवरदिगार, मैं सिवाय तेरे किसी को भी अपना मौला नहीं जानता। नहीं, तवज्जो नहीं। मैं अगर किसी मौला को जानता हूँ तो सिर्फ तुझी को जानता हूँ। मेरे इरफान में, मेरे इल्म में है ही नहीं कि तेरे सिवा भी कोई मौला है। किसी भी मौला को नहीं जानता, तेरे सिवा भी कोई मौला होता है? ऐसा मौला कि उसके सिवा किसी को जानते ही नहीं, यानी सारी कायनात को मुतवज्जे कर दिया जरूरतों के जरिए से, पहचानो कि मैं तुम्हारा मौला हूँ, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा कर रहा हूँ। जब भी तुम पर कोई वक्त आ रहा है तो उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। जान लो, सिवाय मेरे तुम्हारा कोई मौला ही नहीं है। ऐसे बेनियाज मौला के दीन के इत्माम की गुफ्तगू आई, नेमतों के इत्माम की गुफ्तगू आई, दीन के कमाल की गुफ्तगू आई। मौला ने मौला को तय किया। मौला ने मौला को तय किया। तय करने के बाद उसके मौला होने के ऐलान के लिए मौला को तय किया।
کیا کہنے عجیب جملہ ہے. میں نہیں جانتا پروردگار, میں مانگوں کس سے؟ جب جانتا ہی نہیں ہوں تو میں سوال کیسے کروں سوائے تیرے؟ میں کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی مولا. مولم بالاحسان موصوف کیف ارجو غیرک والخیر کلہ. دیکھیے بس یہی ایک انشاءاللہ تمام کر رہے ہیں. یعنی یہ لفظ غیر کی تفصیل بیان کی تعویل بیان, کیونکہ یہ بڑا ہی عجیب موضوع بن کر چلتا ہے دنیا میں. غیر اللہ غیر اللہ, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا غیر کون ہے. یعنی غیر اللہ کا ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, بے شک مگر غیر اللہ کے نعرے کرتے ہیں. تو یہ دنیا ہے عجب دنیا, اس دنیا کا کوئی حساب نہیں ہے نا. تو اس میں بتایا گیا کہ غیر اللہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو نہیں جانتا تو تیرے سوا مولا ہو. ولست عارف سوا کا مولا بالاحسان موصوفا کیف ارجو غیرک. میرے پروردگار تو مجھے یہ بتا کہ میں کیسے تیرے غیر کی طرف پلٹ سکتا ہوں, کیسے میں تیرے غیر کے سامنے اپنا سوال رکھ سکتا ہوں. یعنی تیرا غیر, بھائی توجہ, تیرا غیر, جو بھی تیرا غیر ہے وہ میرا بھی غیر ہے. جو تیرا غیر ہے وہ میرا غیر ہے, اور میں غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یعنی ذات الہی میں لا کر اس غیر کو ملا دیا. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی غیر کہاں کہاں جائے گا. بھائی گھر ہے, خاندان ہے, آپ مثالیں زندگی میں ہوتی ہے, خاندان ہے, فیملی ہے, اگر بیٹھے ہوئے ہوں سب, کوئی آ رہا ہو اور اگر آوازوں سے سمجھے کہ بھائی شاید کوئی اندر اجنبی ہے, باہر کے لوگ ہیں کہیں, تو آواز آتی ہے کہ بھائی آئیے آئیے, یہاں کوئی غیر نہیں ہے. بھلے ہی 4-6 لوگ ہوں لیکن غیر نہیں. اب یہ داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا ایک صورت ایسی جسے پہچانتے ہی نہیں, کہا بھائی یہ کون ہے؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ یہ غیر نہیں ہے؟ کہا بھائی کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن یہ وہی طبیعت ہے جو ہماری طبیعت ہے. اسی لیے آپ فکر نہ کریے یہ غیر نہیں ہے. یعنی غیر ہونے کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو ہم جنس نہیں ہے وہ غیر ہو جائے. بہت سارے دور دراز رہیں گے لیکن ہم طبیعت ہونے کی وجہ سے ایک ہو جائیں گے. تو وہ طبیعت و مزاج کہاں ہے جو اللہ کا غیر نہیں ہے؟ وہ اس جملے میں رکھا گیا کیف ارجو غیرک والخیر کلہ بیدک. اے میرے پروردگار, میں تیرے غیر کے سامنے کیسے اپنا ہاتھ پھیلا سکتا ہوں جبکہ ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی ایک تو مجھے اپنے ہاتھ کی آبرو بھی بچانی ہے کہ بھئی کہیں ایسے پر نہ آ کر بیعت کر لے کہ جو کسی کا بھی ہاتھ ہو. لہذا میں جب بیعت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ کی آبرو اسی میں ہے کہ سوائے تیرے ہاتھ کے کسی اور پر بیعت نہ کروں. کیسے میں کسی اور کو مرکز بنا سکتا ہوں, پلٹ سکتا ہوں, جبکہ ہر خیر تیرے ہاتھ میں. ہوا کرنے والے کو درمیان میں دعوت فکر آ گئی, جاؤ دروازہ بھی تلاش کرو اور ہاتھ بھی تلاش کرو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ایسی موجود نما جگہ, کہاں دروازہ کہاں ہاتھ, لیکن ایک ایسی ذات, دروازہ بھی ہاتھ بھی, چہرہ بھی آنکھ بھی, زبان بھی الفاظ بھی, سارے
سارے توحید کے کمالات، واہ 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 یہ میری امیدوں کا مرکز ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ واہ 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 مناجات راجین صبح و شام اسی کو پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم الشان ہے، عظیم الشان دعائیں اور عظیم الشان معجزے، بے انتہا عجیب کشش۔ بس الہی یہی دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمیں دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، زندگی کے لمحوں کو مناجات سے بھرنے پر کوئی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے الفاظ کو غور سے دیکھ لیا تو دیکھیے اب لمحہ وہ ہے جہاں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عالمین میں ہر مخلوق کی مرکز امید وہی ایک گھر، ازل سے لے کر ابد تک ہر ایک کی امید۔ تو جب گریے کی گفتگو آتی ہے، مسائل کی گفتگو آتی ہے، تو دیکھیے امید بہت حساس کیفیت کا نام ہے۔ امید بہت جذباتی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ سوال کرنے والا جس مزاج میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، باوجود اس کی کہ امید لگا کر آیا، لیکن وہ حساسیتیں اس کے وجود کو جھنجھوڑتی رہتی۔ مانگنے والا دروازے پر آیا تو سید الساجدین نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، اس نے جو بھی مانگا دروازے کی آڑ سے دے دیا، دروازہ بند کر۔ تو یہ بات جب چاہنے والوں تک پہنچی کہ جب کوئی مانگنے آتا ہے تو مولا یوں کرتے، تو پوچھا مولا اس کی علت کیا ہے؟ تب دیکھیے یعنی سجاد کے دروازے پر مانگنے آیا، مقام فخر ہے آنے والے کے، لیکن وہ نگاہ امامت ہے، کیا نہیں دیکھ رہی؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا نفسیات کا کہ وہ اسی لیے میں نظریں اس سے ملانا نہیں چاہتا، دروازے کی آڑ سے اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے سوال کرنے والے کی آنکھوں کی وہ شرمندگی دیکھی نہیں۔ یعنی نگاہیں نہ ملے، اس کی شرمندگی پر نظر نہ پڑے، کیونکہ مانگ رہا ہے تو لہذا وہ حساسیت و کیفیت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ بس اسی سبب سے ساری زندگی کبھی کسی کو نظریں ملا کر کچھ نہیں دیا۔ واقعہ امام کے ذات سے منسوب ہوئی پروردگار عالم کی حکمت ہے، لیکن جناب ابو طالب سے جناب ہاشم سے لے کر حجت وقت تک کوئی نہیں ہے ایسا جس نے کسی کو دیتے وقت اس سے نظریں ملائی۔ وہ حساسیت کا خیال ہے، یعنی بس سمجھ میں آیا کہ مسائل کی انتہا ہوتی ہے، کسی کے اوپر وہ وقت کا آ جانا جب کسی کے سامنے سوال کرنے کی نوبت آئے۔ اور اہل بیت کے گھرانے امیدوں کو یوں پامال کیا ہے
जब दर सैयदा पर दस्तक हुई तो शहजादी का दरवाजे के करीब आना इसी उम्मीद से था कि मैं रसूल की बेटी हूँ, ये रसूल का कलमा पढ़ते हैं, बेटी का कुछ तो पास और लिहाज रखेंगे, ये थी उम्मीद। सैयद सज्जाद के तर्ज अमल ने बता दिया, सारी जिंदगी न जाने कौन सा मंजर याद आ जाता था कि कभी किसी से नजरें नहीं मिलाती। अब मुनाजात यही चलती थी कि परवरदिगार सवाल से बचा, उस कैफियत से, उस मिजाज से बचा। मुसीबतों की मेराज की मंजिल है, इसीलिए हुसैन ने उस वक्त हमें याद किया। और जब अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में उठाए हुए खड़े हुए थे, बार बार हुसैन आसमान की तरफ देख रहे, बार बार आसमान की जानिब देख रहे थे। और एक मर्तबा इरशाद हुआ, मेरे परवरदिगार, हुसैन ने जब भी मांगा है सिर्फ तुझसे मांगा है, तू आज गवाह रहना कि मुझ पर वो मुसीबत आ गई है कि मैं अपने बच्चे के लिए पानी का सवाल शकी तरीन लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह, इतनी मुसीबत, ये हुसैन की मसाइब की मेराज ही की मंजिल थी कि इससे भी और आगे बढ़ गए। जब सवाल आप हुसैन ने किया, कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा हुसैन अली असगर को देख रहे थे, अली असगर हुसैन के चेहरे को देख रहे थे। प्यास भरे चेहरे को देखकर हुसैन की आंखों में आंसू आ रहे थे, और बाप के चेहरे को देखकर अली असगर मुस्कुराते जा रहे थे। उस प्यास की शिद्दत में अपने चश्माए को मुस्कुराता हुआ देखा, एक मर्तबा सीने से लगा लिया, हाथों को बुलंद करके कहा, क्या तुम में कोई साहिब औलाद नहीं है? अरे मेरे बच्चे की प्यास की मंजिल से शोभा तीर चला बाप की आगोश में। इस मुबारक और मुक़द्दस दिन में अज़ादारों के लिए और दादी की वसीले दुआ परवरदिगार तमाम साहिबान ईमान को अपनी ज़ुबान में रखना, बीमारियों में सेहत कामिल इनायत तो मखलूक़ों की कर्ज की अदायगी के असबाब रोज़गार की तलाश में परवरदिगार जिनके कारोबार में खैर बरकत अता, जो मुखलिसी और तंदुरुस्ती में जी रहे परवरदिगार खुशहाली और तवक्कुल इनायत, सारी सरज़मीन पर अली की मोहब्बत के जुल्म सितम का सिलसिला कर रहा परवरदिगार, इस ज़मीन के जिस गोशे जिस खित्ते में तेरी मर्ज़ी के चाहने वाले और सबकी जान वाले तो पर आप लोग की हिफाज़त करें, दुश्मनान अहले बैत को भी सुना मक़ामात मुक़द्दसात की हिफाज़त करें। खिदमत में आपकी एक मरतबा और इल्तिमास से कि सूरह फातिहा पढ़ दे। खुर्शीद ज़मा बेगम मरहूमा सैयद अहमद अली जाफरी, अनीस फातिमा, तहसीन फातिमा, फ़ख़ार फातिमा, इक़बाल उन्निसा बेगम मरहूमा और तमाम मरहूम मोमिनों की नाम के अल्लाह।
ताजील हो ज़हूर वली अपने मौला के नासिर मदद करी सल्लल्लाहु